کہ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت ہوتے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تارے، حسین بھائی حسن دا پیارے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے زمانہ بدلے، ساکی بدلے میں خانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو، وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین لڑدہ شمر دے نالے، حسین دستا عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے، حسین عابد حسین زاہد، حسین ساجد حسین ماجد، حسین عالم حسین فاضل، حسین جگر بطول لکھ لے، حسین صابر حسین شاکر، حسین قاری کربلا دا، حسین لیبتو نماز اندر، نبید سجدے نطول لکھ لے، اور اے گمتی شنتی دا رولا چھڑ دے، نبیدہ سارا یرانہ پاکے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، اول پہلی بہار، جب ساری کائنات پر خزاں چھا چکی تھی، آپ کے اور میرے آقا پہلی بہار بن کر دنیا میں تشریف لے کر گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب خطیب منبر پر آ جائے نا تو اس کے قریب ہو کے بیٹھنا ہے، اس کے نزدیک ہو کر کے بیٹھنا ہے۔ ایک روایت چاہتا ہے حضور فرماتے ہیں جرا جنہیں قریب ہو کے بیٹھتا ہے ان کا مطلب بھی انہاں جنت دے قریب ہوندے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تسی جرے ساتھی باہر بیٹھے ہو، باہر تے ٹھنڈی بڑی ہے تے تانوں بخار ہو گیا تے پھر بھی ذمہ داری ساڈی ماشاءاللہ۔ تسی اگر اندر تشریف لے آؤ تے تواڈے واسطے میں ایک دعا کراں، اللہ تعالیٰ مکمل جنیاں بیماریاں نے تانوں صحت و عافیت نال نوازے۔ ماشاءاللہ اندر تشریف لے کر آ جائیں۔ آپ مہمان ہیں، ہمارے بڑے عزت والے، بڑے احترام والے اور بڑے معزز ہیں۔ آپ مسجد کے اندر آ جائیں گے تو یہ بڑی بابرکت ہے، آپ اندر تشریف لے ہیں، ورنہ اسی سپیکر چوکے باہر آ جانے۔ اور پترو تسی آپس چ گل نہیں کرنی، جرا بندہ آپس چ گل کرے گا انہوں اسی اٹھا کے باہر بھیج دیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اے پتر ادھر دیکھ، اس کو اٹھا دو، کھڑے ہو جاؤ، آپ کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ، چل کھڑا ہو، تو بھی پتر کھڑا ہو جا، تے ایک اتھے بہ جائے تے ایک اتھے بہ جائے، چلو ماشاءاللہ۔ توجہ میری طرف رکھیں حضرات گرامی کے در، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع بہار کو کہتے ہیں، اول پہلی بہار، جب ساری کائنات پر خزاں چھا چکی تھی، آپ کے اور میرے آقا پہلی بہار بن کر کے دنیا میں تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ حضرات گرامی کے در جب میرے آقا دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، اس کائنات کی حالت کیا تھی، کیفیت کیا تھی، قرآن بیان کرتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ انسانیت کھلی گمراہی کے اندر تھی، انسانیت اندھیروں کے اندر تھی،
انسانیت پریشان تھی، انسانیت جانوروں سے زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ یہ جو ماں ہے اس کا کوئی مقام نہیں تھا، نعوذ باللہ ماؤں کے ساتھ زنا ہوا کرتا تھا، بیٹی کا مقام کوئی نہ تھا۔ بیٹی کے ساتھ بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ قبر میں دفنا دیا جایا کرتا تھا۔ ارے بہن کا مقام کوئی نہ تھا، سگا بھائی اپنی بہن کو بازار حسن میں جا کر کے بیچایا کرتا تھا۔ انسانیت شرمندہ ہو چکی تھی۔ بیت اللہ کے اندر 360 فٹ رکھے ہوئے اور بیت اللہ کا ننگا طواف کیا جاتا رہا۔ یہ جو بندگی تھی درندگی تھی، صنم قدوں میں ہما ہمی تھی۔ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ انسانیت جانوروں سے زندگی گزارنے پر مجبور تھی کہ پھر کائنات کے پروردگار کو اس انسان پر رحم آیا اور پھر وہ وقت آیا۔ پہلا عام الفیل 571 عیسوی 682 بکرمی، یکم جیٹھ 9 ربیع الاول بروز سوموار صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے آپ کے اور میرے آقا دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے۔ ارے بابا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ آج مکہ کی دھرتی پر کون آیا ہے؟ یہ آمینہ کے لال آئے ہیں، عبداللہ کے لگتے جگر آئے ہیں، آمینہ کے نور نظر آئے ہیں، وہابیوں سنیوں کے پیر آئے ہیں، اشرف المخلوقات آئے ہیں، افضل الموجودات آئے ہیں، افضل الانبیاء آئے ہیں، افضل الاسقیاء آئے ہیں، نبی الحرمین آئے ہیں، محبوب رب المشرقین آئے ہیں، جد الحسن والحسین آئے ہیں، امام القبلتین آئے ہیں، سید العارفین آئے ہیں، سید الساجدین آئے ہیں، سید الراکعین آئے ہیں، سید الخاشعین آئے ہیں، سید الصابرین آئے ہیں، سید السردار آئے ہیں، قافلہ سرار آئے ہیں، حبیب کردگار آئے ہیں، بہار کائنات آئے ہیں، حسن کائنات آئے ہیں، جمال کائنات آئے ہیں، فخر کائنات آئے ہیں، فخر موجودات آئے ہیں، دعائے خلیل آئے ہیں، فضل رب جلیل آئے ہیں، سید الفرا آئے ہیں، بدر الدجا آئے ہیں، شمس الزہا آئے ہیں، احمد مجتبیٰ آئے ہیں۔ آپ کے اور میرے پیر آئے ہیں، آپ کے اور میرے مرشد آئے ہیں، آپ کے اور میرے رہبر آئے ہیں، آپ کے اور میرے رہنما آئے ہیں۔ جب آپ کے اور میرے آقا دنیا میں تشریف لے کر کے آئے ہوں گے تو منادی کرنے والے نے منادی تو کی ہوگی، ارے یتیموں سے کہہ دو تمہارے آنسو پوچھنے والا محمد آ گیا ہے، بیواؤں سے کہہ دو تمہارے سروں پر عزت کی چادر اڑانے والا محمد آ گیا ہے، گناہگاروں سے کہہ دو تمہیں گناہوں سے پاک کر کے جنت کا وارث بنا دینے والا محمد آ گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے اور میرے آقا دنیا میں تشریف لے کر کے آئے تو انقلاب آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج یہ کون آیا ہے؟ آئیے نا پھر مجھے کہنے دیجئے کہ وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں۔ وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نور بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقدیم آسن میں سب سے نرالا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ رفت میں اول، وہ شانوں میں اول، وہ محشر میں اول، وہ جنت میں اول، وہ موسیٰ سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ نبینوں کو بینا بنانے ہیں آیا، وہ توحید رب کی سنانے ہیں آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہیں آیا۔ ہاتھ چوک کے آنکھوں سبحان اللہ، نہیں توڑی آواز میرے تک نہیں اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔
ذرا اچھی آنکھیں اللہ تعالیٰ انہوں مکہ مدینے لے جائے، اچھی آنکھوں سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے اور میرے آقا دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، رب کا قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ۔ کائنات کے شہنشاہ نے آکھیا او میرا سوہنا نبی، میں تیرے واسطے تیرے ذکر نو بلند کر چھڑیے، میں تیرے واسطے تیرے نام نو بلند کر چھڑیے، میں تیرے واسطے تیرے تذکرے نو بلند کر چھڑیے۔ ارے بابا کس انداز کے ساتھ ذکر بلند کیا؟ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے اذا ذکرتو ذکرت معی، اور میرا سوہنا نبی جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا بھی ذکر ہوگا، جہاں پر میری بات ہوگی وہاں پر تیری بھی بات ہوگی، جہاں پر میرا چرچا ہوگا وہاں پر تیرا بھی چرچا ہوگا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا آپ قرآن پاک کے انداز کو دیکھیے، قرآن پاک کے اندر جہاں پر خدا کا نام ہے وہاں پر مصطفیٰ کا نام ہے، تو رات میں خدا کا نام، تو رات میں مصطفیٰ کا نام، انجیل میں خدا کا نام، انجیل میں مصطفیٰ کا نام، زبور میں خدا کا نام، زبور میں مصطفیٰ کا نام، کلمے میں خدا کا نام، کلمے میں مصطفیٰ کا نام، آذان میں خدا کا نام، آذان میں مصطفیٰ کا نام، نماز میں خدا کا نام، نماز میں مصطفیٰ کا نام، ملکوں میں خدا کا نام، ملکوں میں مصطفیٰ کا نام، شہروں میں خدا کا نام، شہروں میں مصطفیٰ کا نام، بستیوں میں خدا کا نام، بستیوں میں مصطفیٰ کا نام۔ ارے بابا زمین کی نچائیوں میں، آسمان کی بلندیوں پر، پہاڑوں کی اونچائیوں پر، سمندروں کی گہرائیوں میں، غرض کائنات کے ہر ہر خطے پر جہاں جہاں خدا کا نام لیا جاتا ہے وہاں وہاں پر مصطفیٰ کا بھی نام لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس پر خدائی ختم ہے، اس پر مصطفیٰ ختم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے اور میرے آقا دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، انقلاب آ گیا۔ کیا آ گیا؟ انقلاب کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ تبدیلی تو تانوں یاد ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ تبدیلی آئے گی آئے گی ہیں، چس آ گئی ماشاءاللہ۔ حضرت فرمانے نے چس باجی گئے سبحان، تبدیلی ایسی آئی ہے کہ میرے خیال نہ آنے والی نسلاں بھی لفظ نو یاد رکھیں گے کہ بھی تبدیلی آ گئی۔ سبحان لوگ یہ اپنے موٹر سائیکل تالے لا کے تے سائیکل کر لیے بھی اندے تے پٹرول نہیں پہندا۔ سبحان اللہ ہے، اندا نہ ہی تبدیلی ہے، اندا نہ ہی تبدیلی ہے کہ پہلی حالت بدل کے دوسری حالت آ جائے تے انہوں آخدے نے تبدیلی، تے حالت بدل گئی نا۔ سبحان اللہ، اس کو تبدیلی کہتے۔ جب میرے آقا آئے نا تب بھی ایک تبدیلی آئی، ایک چینجنگ آئی، انقلاب آ گیا، انقلاب آ گیا۔ حضرات گرامی کا توجہ میری طرف رکھیے، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا جب میرے آقا کی نبوت کی کرنیں نہ پھیلی تھی ابھی تو سگا بھائی اپنی بہن کو بازار حسن میں بیچتا ہوا نظر آیا، لیکن جب میرے نبی کا انقلاب آیا تبدیلی آئی، جب میرے نبی نے تزکیہ نفس کر دیا تو پھر انقلاب کیسا آیا؟ میرے نبی کے یار چند قیدیوں کو پکڑ کر کے حضور کے پاس حاضر کرتے ہیں، ان قیدیوں کے اندر ایک نوجوان لڑکی ہے، میرے نبی اس لڑکی کا تعارف پوچھتے ہیں، بیٹا تیرا تعارف کیا ہے؟ وہ عرض کرتی ہے کہ میرا نام صفانہ ہے، میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں، عدی ابن حاتم کی بہن ہوں۔ حاتم تائی ایک بہت بڑا انسان تھا، میرے نبی نے جب یہ تعارف سنا میرے نبی نے اس بیٹی کو آزاد کر دیا اور میرے نبی نے اپنی مزمل والی چادر اتار کر کے اپنی اس بیٹی کے سر کو ڈھانپ دیا اور مثال قائم کرتے ہوئے اعلان فرمایا، یارو بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے بھلے کافر کی کیوں نہ ہو، میں قربان نہ جاؤں، یہ میرے نبی کا اخلاق ہے اور یہ میرے نبی کی سیرت ہے، یہ میرے نبی کا کردار ہے۔ حضور پوچھتے ہیں بیٹا اب تیرے دل میں
میں کوئی خواہش ہے تو مجھے بتا۔ وہ عرض کرتی ہے خواہش یہ ہے آپ کے غلام مجھے پکڑ کر کے لے کر کے آئے ہیں، اب ان کو حکم دیجئے کہ یہ مجھے میرے بھائی کے پاس یمن کی سرزمین پر چھوڑ کر کے آئیں۔ میرے نبی نے حکم دیا، چند نوجوان صحابہ کو بلا کر کے کہا اس کو لے کر کے چلے جاؤ اور اس کے بھائی کے پاس یمن کی سرزمین پر چھوڑ کر کے آؤ۔ حضرات گرامی قدر توجہ رکھیے گا، مدینہ سے یمن کی سرزمین کا سینکڑوں میل کا سفر ہے۔ یہ چند نوجوان صحابہ چڑھتی چمکتی جوانی شباب بھی عروج پر ہے، اس کو لے کر کے چل دیے ہیں۔ جب ہزاروں میل کا سفر کر کے یہ اپنے بھائی کے پاس پہنچتی ہے، بھائی نے دیکھا میری بہن چند نوجوانوں کے ساتھ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آئی ہے۔ بھائی کہنے لگا بہنا وہیں پر رک جا، پہلے تو مجھے یہ بتانا تو اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہے، رات کے اندر راستے کے اندر راتیں بھی آئی ہوں گی، اندھیرے بھی آئے ہوں گے، طوفان بھی آئے ہوں گے، بارشیں بھی برسی ہوں گی، ذرا بتا تو صحیح نا تو اپنی عزت بھی بچا کر کے آئی ہے یا لٹا آئی ہے؟ ابھی صحیح طریقہ سے یہ الفاظ بھائی کی زبان سے ادا نہ ہوئے تھے کہ بہن آگے بڑھ کر کے اپنے بھائی کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر کے کہتی ہے بھیا شرم کر، رب کعبہ کی قسم ہے میں نے اتنی حیا تیری آنکھوں کے اندر بھی اپنی سگی بہن کے لیے نہیں دیکھی ہے جتنی حیا میں نے اپنے نبی کے ان غلاموں کی آنکھوں میں دیکھی ہے۔ اسے کہتے ہیں انقلاب، تبدیلی آ گئی، انقلاب آ گیا تو پھر جرا جرا میرے نبی دے کول آندہ گیا۔ سبحان اللہ، جرے آ بیٹھے جرے آ بیٹھے کی کہندے نے اگے دل لا بیٹھے۔ حضور کو جس نے پھر دیکھ لیا تو حضور نے فرما چھڑیا مر رآنی او رآ مر رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار۔ جن نے ایک لمحہ ایمان دی حالت چے میرے نبی دے چہرے دا دیدار کیتا، ایمان دی حالت چے زندگی گزاری، جن نے میرے نبی دے وضحا والا مکھڑا ویکھ لیتا، اللہ نے اس دے اتے جہنم دیا گنو حرام کر چھڑیا۔ یہ انقلاب ہے، یہ تبدیلی ہے۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، اس کو انقلاب کہتے ہیں، تبدیلی کہتے ہیں۔ انقلاب آ گیا، انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی۔ جتنے چور تھے وہ لوگوں کے مال کے محافظ بن گئے، جتنے عزتوں کے لٹیرے تھے اب وہ لوگوں کے عزتوں کے رکھوالے بن گئے، جتنے بتوں کی پوجا کرنے والے تھے وہ اب ایک الہ کی عبادت کرنے والے بن گئے۔ میرے نبی کی آمد سے پہلے ابو بکر صرف ابو بکر تھے، جب میرے نبی کی غلامی میں آئے اب صدیق اکبر بن گئے ہیں۔ عمر صرف عمر تھے، جب میرے نبی کی غلامی میں آئے ہیں تو فاروق اعظم بن گئے ہیں۔ خود ہی عرض کرتے ہیں کہ جب میں اپنے نبی کا غلام نہ بنا تھا مجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا، ارے عمر تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے تو اپنے خاندان کو کیسے چلائے گا؟ لیکن جب میں اپنے نبی کی غلامی میں آیا اب آؤ آ کر کے دیکھو اکیلا فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کی حکومت چلا رہا ہے۔ اسے انقلاب کہتے ہیں، تبدیلی کہتے ہیں۔ اور آؤ نا میں آپ کو مولا علی کے دروازے پر لے کر کے چلوں۔ حضرت علی کی المرتضیٰ نے بچپن میں ہی میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے حضرت علی نے کلمہ پڑھا، قرآن کی آیت کا نزول ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور میرا محبوب پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، میرا پیغام سنائیے۔ میرے نبی نے تمام خاندان والوں کو جمع کیا، تمام خاندان والوں کو جمع کر کے رب کی توحید کا پیغام سنایا، لیکن کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چھوٹی سی عمر مولا علی کی، حیدر کرار شیر خدا کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں آقا آپ کی کوئی بات مانے یا نہ مانے
میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، آپ کا کوئی ساتھ دے یا نہ دے میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ چشم فلک نے پھر یہ نظارہ دیکھا، مولا علی نے کبھی میرے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، دکھوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، مصیبت میں علی نبی کے ساتھ ہے، پریشانی میں علی نبی کے ساتھ ہے، تنگستی میں علی نبی کے ساتھ ہے، پتے کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے، پتھر کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے، مکہ کے پہاڑوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، مکہ کے بازاروں میں علی نبی کے ساتھ ہے، شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، بدر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، احد کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، خندق کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، خیبر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے۔ حضرت مولا علی نے میرے نبی کا اتنا ساتھ دیا، اتنے قریب ہوئے کہ پھر میرے نبی نے ایک موقع پر ارشاد فرما دیا، حضور فرماتے ہیں یا علی انت منی و انا من کا، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوکی آکھ دینے نہ حضور دی شان بیان کر دینے نہ مولا علی دا تذکرہ کر، میں دو میں کر کے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ کل پنڈ چے کوئی اے نہیں آکھے گا کہ حضور نہیں مان دے تے مولا علی دا تذکرہ نہیں کر دے۔ سبحان اللہ، توجہ میری طرف رکھیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سنیے، اور ہم تذکرہ ایویں نہیں کرتے، ہم حضور کی زبان سے کرتے ہیں، قرآن کی زبان سے کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث سنیے، آپ فرماتے ہیں من آزا علی فقد آزانی، جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی۔ من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھ محمد علیہ السلام کو برا کہا۔ اور آؤ اپنے اپنے دلوں کا ٹیسٹ کر لو، حضور فرماتے ہیں جس دل میں مولا علی کا پیار نہیں ہے ایسے دل والا انسان مومن ہی کوئی نہیں ہے۔ ارے مولا علی کا پیار اس دل میں آتا ہے جس دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، جو دل صاف ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یارو ہم ایسے دل کو سینے سے نکال کر نہ پھینک دیں جس دل میں مولا علی کا پیار نہ ہو، جس دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، جس دل میں حسنین کریمین کی پیار نہ ہو۔ حضرات گرامی قدر آؤ نہ پھر میں نو آکھن دیو کہ علی نو بوتر آبادن، علی نو بوتر آبادن، علی نو لاجواب آدن، علی دے نال حب رکھنا ایمان والے ثواب آدن۔ علی معیار جرت دا، علی شیر خدا دا ہے، علی دی ادا اندر نبی دی ادا بھی ہے، علی دستار ولیاں دی، علی کردار نبیاں دا، علی مومن دا رہبر ہے، علی پرچار نبیاں دا، علی وحدت دے گلشن دا غلاب آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ دا پیار آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدا ہے لگام آکھو، کدی دوزک نہیں سڑ سکدا نبی دا ہر غلام آکھو۔ علی ولیاں دا مولا ہے، ولی مولا نو نہ آکھو، علی سائیں گلشن دا کلی مولا نو نہ آکھو۔ علی نو پیر جے من دیں تے شکوے چھوڑ یاران دے، قصیدے کھل کے پڑھیا کر صدا جماعت سارا دے۔ مولا علی کو مانتے ہو تو مولا علی جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں ان اماموں کو بھی ماننا پڑے گا۔ آؤ حضرات گرامی قدر، حضور علیہ اب تذکرہ آیا ہے، میرے بھائیوں نے حکم کیا میں پورا کرتا چلا جاؤں، میں نے تذکرہ مولا علی کا کیا، میرا دل چاہتا ہے میں جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کا بھی تذکرہ لیکن ایڈوانس آکو سبحان اللہ نہیں، ایڈی سبحان اللہ نہ نہیں، دونوں ہاتھ چوکی آکو سبحان اللہ۔ میں تی آخدہ ہونا اگر تانوں حضرت حسنین کریم مین نال محبت کوئی نہیں، اگر کوئی مسئلہ ہے تے جنت اپنی الگ تلاش کرو، کیونکہ جس جنت اسا جاننا ہے اس جنت دی سرداری حسنین کریم مین دے کول ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ نا پھر میں کیوں نہ آکھاں. ایک فرشتہ نا رب کی عدالت میں ہاتھ باندھ کر کے عرض کرتے ربا میں زمین پر جانا چاہتا ہوں, اجازت دے دی جائے. اللہ نے اجازت دے دی اور کہا چلے جاؤ, یہ تحفہ لے کر کے چلے جاؤ ساتھ, یہ تحفہ لے کر کے چلے جاؤ. وہ فرشتہ زمین پر آیا, حضور اس کا تعارف کروان دینے. اے فرشتہ آئے, پہلی مرتبہ آئے, رب کو لو اجازت لے کے آئے, میرا دیدار کرن واسطے آئے, میں نو سلام کرن واسطے آئے. تے رب نے اس دے ہاتھ پیغام بھجوائے. کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے او میرا محبوب پیغمبر, صرف تو ہی حسن حسین سے پیار نہیں کرتا بلکہ تیرا پروردگار بھی حسن و حسین سے پیار کرتا ہے. اور اسی لیے میں نے قانون بنا دیا ہے, ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. میں نے حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر میں کیوں نہ آکھاں کہ حسین جنت دا بادشاہ ہے, حسین جنت دا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت ہوتے. حسین دا کوئی اصول لکھ لے, حسین زینب دی اکتا تارے, حسین بھائی حسن دا پیارے, حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے, حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے زمانہ بدلے, ساکی بدلے میں خانہ بدلے, مگر نہ بدلے حسین حق تو. وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین لڑدہ شمر دے نالے, حسین دستا عمر دے نالے. حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا, اے حق نو کر کے قبول لکھ لے. حسین عابد حسین زاہد, حسین ساجد حسین ماجد, حسین عالم حسین فاضل, حسین جگر بطول لکھ لے. حسین صابر حسین شاکر, حسین قاری کربلا دا, حسین لیتو نماز اندر نبید سجدے نطول لکھ لے. اور اے گمتی شنتی دا رولا چھڑ دے, نبیدہ سارا یرانہ پاکے. حضور دے سارے یاری پاک نے, بولو حضور دے سارے یاری. اور یہ گل اپنی جگہ تے بجائے کہ پانچ تن پاک نے, کوئی منکر کائی نہیں کہ پانچ تن پاک کوئی نہیں. اسی آخنے ہاں پانچ تن تے پاک ہی پاک نے, لیکن حضور نے جنہوں بھی اپنے سینے نہ لایا, سینے نہ لایا تے جنت دے ٹکٹ عطا کروا دیتے. تے رب نے آگ چھڑے راضی اللہ عنہم ورضوان. اور جن دے تے رب راضی ہو جائے, جن دے واسطے جنت دے اعلان ہو جان, تے جن دے ہوتے جہنم دی آگ حرام ہو جائے. اس دا نام ہی میرے پیغمبر دا انقلاب ہے کہ میرے پیغمبر تشریف لے کر کیا ہے. انقلاب آ گیا, تبدیلی آ گئی. جس نے بھی میرے پیغمبر کو مانا, کائنات کے پروردگار نے پھر اس کو ایسا پاک کر دیا کہ پھر اعلان فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. میرے نبی دے سارے یاراں واسطے اللہ نے جنت دا اعلان فرما چھڑے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.